الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. معزز حاضرین و حاضرات، نماز با جماعت کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی کہ با جماعت نماز کا حکم کیا ہے اور اس میں مردوں کے لیے کیا حکم ہے اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، اور اسی طریقے سے اس کے کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، با جماعت نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے مردوں کے حق میں، مردوں کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ مردوں پر با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے، اور یہ واجب عینی ہے، فرض عین ہے، یعنی ہر کسی پر یہ واجب ہے کہ وہ مسجد میں حاضر ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ مردوں کے سلسلے میں ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر جو دلائل ہمیں ملتے ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور ان کے لیے نماز قائم کرائیں یا ان کی جماعت کرائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے جنگ کے حالات سے متعلق بیان فرمایا، یعنی حالت خوف یا جنگ کی حالت جب ہوگی تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گروہ اور ایک جماعت نماز ادا کرے گی، اور پھر ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ لوگ چلے جائیں گے، اور ایک جماعت جو کہ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ٹہری تھی، وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت نماز ادا کرے گی۔ اور حالت خوف میں، یعنی جنگ کی حالت وغیرہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کاموں کی اجازت دے دی ہے جو کام اگر عام حالت میں آدمی نماز میں کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، جیسے قبلہ رخ نہ ہونا، اور بہت زیادہ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آیت کریمہ سے استدلال کرنے کا طریقہ اور مقصد اور وجہ دلالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر ایسی چیزوں کی اجازت دے دی ہے جو چیزیں اگر عام حالت میں آدمی کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن ایسے خوف کی حالت میں بھی، تیروں تلواروں کے سائے میں بھی با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے
جب حالت خوف میں اتنے سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ واجب ہے، تو پھر حالت امن میں، اطمینان اور سکون کی حالت میں بدرج اولا مرد کو جماعت میں حاضر ہو کر کے نماز ادا کرنا چاہیے۔ یہ مرد کے حق میں واجب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کا۔ تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا جو کہ جماعت میں حاضر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے اس بات کا پتہ چلا کہ مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرے، مسجدوں میں حاضر ہو۔ احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے ارشادات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے احکامات، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مرد کو کسی بھی حال میں جماعت ترک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جماعت میں حاضر ہونے کی اسے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، با جماعت اسے نماز ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں دلائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اثقل صلاة علی المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر، منافقوں پر بھاری جو نماز ہے وہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ تو لہذا یہ نماز کا مردوں پر بھاری ہونا یہ نفاق کی علامت بتائی گئی ہے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے وقت میں باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کیا کرے اور جماعت ترک ہرگز نہ کرے۔ اس سلسلے میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاة الجماعت تفضل على صلاة الفض ب25 درجة، کہ اکیلا جو شخص نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اس اکیلے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کو 25 درجے زیادہ ثواب اور اجر سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاة الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی بیتہ وصلاته فی سوقہ 29 درجۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اس کے اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے اور بازار کے اندر نماز پڑھنے سے جو ہے 20 سے زائد درجات، 20 سے زائد جو ہے درجے فضیلت والا عمل ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صلاة الجماعت تفضل على على صلاة الفض ب27 درجة، کہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کی فضیلت 27 درجے جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو تینوں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جو ہے 20 سے زائد درجات اور فضیلت کا بیان فرمایا، اور ایک حدیث میں آپ نے 25 جو ہے بیان فرمایا کہ 25 درجے زیادہ ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے 27 درجے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جماعت کو چھوڑ دینا اور جماعت کو ترک کرنا، یہ بہت ہی بڑے گناہ کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ تعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار۔ ایک تو یہ کہ اکیلے نماز کے مقابلے میں جماعت میں نماز پڑھنے سے 20 سے زائد 25-27 درجے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسے فضیلت حاصل ہوتی ہے، درجے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یا کہ پھر اللہ رب العالمین جو ہے ان سے متعلق فرشتوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے۔ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ کچھ فرشتے جو ہے ڈیوٹی بدل بدل کر کے تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور وہ فجر کی اور عصر کی نماز میں جو ہے ملاقات کرتے ہیں۔ یعنی وہ فرشتے جو رات بھر ہماری نگرانی کرتے ہیں، وہ فرشتے جو دن میں ہماری نگرانی کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہے فجر کی نماز تک ہماری نگرانی کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عصر کی نماز تک ہماری نگرانی کرتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے ملاقات وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وفی صلاۃ العصر، فجر اور عصر کی نماز میں ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ثم يعرج الذين باتوا فيكم، تم میں جو لوگ جو ہے رات بھر رہے ہیں وہ فرشتے، یا تمہارے ساتھ جو وقت گزارے وہ فرشتے جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ واتیناہم وہم یصلون، اور ہم اس حال میں آئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جو لوگ خصوصاً فجر اور عصر کی نمازوں کی جماعتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے اور عموماً جو ہے جماعت کی فضیلت پر، جماعت میں حاضر ہونے کی فضیلت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جو ہے یہ فرشتے جو کہتے ہیں کہ جمع کے صیغے کے ساتھ، اور اللہ بھی وہی پوچھتا ہے کہ کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے ان کے پاس تو بھی وہ نماز میں تھے، اور ہم وہاں سے نکلے تو بھی نماز میں تھے، کیونکہ فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر ہو کے پڑھ رہا تھا، اور عصر کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر ہو کے پڑھ رہا تھا۔ لہذا دونوں اوقات میں ہم نے جو ہے تیرے بندوں کو نماز کی حالت میں پایا ہے۔ اور ایک بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، پھر فرض نماز ادا کرنے کے لیے وہ جماعت میں حاضر ہوتا ہے، فصلاها مع الناس او مع الجماعة او في المسجد، وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ یا مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے، غفر اللہ له ذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قدر و منزلت بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے گناہوں کی معافی کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ بہتر، زیادہ اچھا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے بڑی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الرجل مع الرجل،
ازکا من صلاتی وحدہ، اکیلے نماز پڑھنے سے کسی ایک آدمی کے ساتھ جو ہے جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا زیادہ پاکیزہ ہے. وصلاته مع الرجلین ازکا من صلاته مع الرجل، ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ افضلیت والا عمل ہے. وما كثر فهو احب الى الله عز وجل، اور جتنے زیادہ ہوں گے اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا ہی وہ پسندیدہ عمل ہو جاتا ہے. تو لہذا اللہ کی محبت کا بھی یہ ذریعہ ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی حکمتیں کیا ہیں، اس سلسلے میں جو ہے چند حکمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت اور مودت کا یہ ذریعہ ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے سے تعارف اور ایک دوسرے سے میل ملاقات کا بھی یہ ذریعہ ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اسلام کے ایک بہت بڑے شعیرے کی جو ہے کا اظہار کرنا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے شعائر ہیں، اسلام کی علامتیں نشانیاں ہیں، ان میں سے باجماعت نماز ایک بہت بڑی علامت و نشانی ہے جس کا اظہار یہاں پر کیا جاتا ہے. اور تیسری حکمت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اجتماعیت یعنی اکٹھے رہنے کی عادت ڈالنا اور تفرقہ بازی اور الگ الگ ہونے سے روکنا، یہ بھی ایک مقصد ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا. اور اسی طریقے سے جو ہے چوتھی حکمت یہ ہے کہ آدمی ضبط نفس کی عادت ڈالے، یعنی اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی عادت ڈالے کہ ایک امام ہے، اس امام کی اتباع کر رہا ہے. امام جب تک کھڑا ہے تو مصلی کھڑا رہے، امام رکوع میں گیا تو مصلی بھی رکوع میں جائے، مقتدی اور جو ہے سجدہ کیا ہے امام تو امام کی متابعت پوری طریقے سے کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ جو ہے ایک نفس کے اندر ایک قسم کا صبر اور ایک قسم کا ضبط پیدا ہوتا ہے، تبھی آدمی اس کو کر سکتا ہے. ورنہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی اس کی بات میں کیوں مانوں، اور اس نے کہا کہ کھڑے ہو جا تو جو ہے ضد میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ضد میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ معاملہ جو ہے انسان کو اس بات کا عادی بناتا ہے کہ وہ صبر کرے اور ضبط کے ساتھ جو ہے کام کرے. اور اسی طریقے سے پانچویں حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر مساوات ہے، برابری ہے، امیر ہے، غریب ہے، اور جو ہے مالدار ہے، فقیر ہے، اور چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. یہ اسلام جو مساوات اور عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اس سے جو ہے نماز با جماعت سے اس چیز کا بھی اظہار ہوتا ہے. اسی طرح چھٹی حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو فقیر و غریب لوگ ہیں، مسلمانوں میں جو مریض احباب ہیں، تو ان کے متعلق معلوم کرنے، ان کی مدد کرنے اور ان کی عیادت کرنے اور جو ہے ان کے لیے کچھ کام آنے کا جذبہ اس میں پروان چڑھتا ہے. اور جو نمازی احباب جو ہے کبھی نماز میں سستی کر رہے ہیں یا مسلمان بھائی ہیں نماز کے لیے حاضر نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کو ترغیب دلانے کا بھی یہ ذریعہ بن سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے ساتویں حکمت یہ ہے کہ جو ہے آدمی دیگر احباب کو، دیگر اللہ کے بندوں کو دیکھ کر کے اپنے اندر بھی عبادت کرنے کا شوق و جذبہ بڑھاتا ہے، اور نشاطت اس کے اندر آتی ہے، اور دوسروں کو دیکھ کر کے کہ جو ہے ہمارے بھائی جو ہے عبادت میں مشغول ہیں تو یہ بھی عبادت کرنے کی طرف رغبت دکھاتا ہے. یہ بھی ایک بڑی حکمت ہے جو انسان کی عادات و اطوار کے جو ہے موافق ہے. اسی طریقے سے آٹھویں حکمت یہ ہے کہ انسان وقت کی پابندی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی وقت کی پابندی کرے، کیونکہ جو شخص 5 وقتہ نمازیں با جماعت نماز کے اوقات میں آ کر کے مسجد میں امام کے پیچھے ادا کرتا ہے تو وہ اس کے پاس ٹائم کا سینس بہت بڑھ جاتا ہے، اور وہ وقت کی پابندی ایسے کرتا ہے کہ کوئی دوسرا اسے وقت کی پابندی نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا جو ہے یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے. اس کے بعد جو ہے جماعت کے حکم کے سلسلے میں شروع میں گفتگو ہو رہی تھی،
کچھ چیزیں چھوٹ گئی تھی جو ہے تو میں نے پیچھے سے شروع کیا. تو باجماعت نماز مردوں پر واجب ہے. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جب تم ان کے درمیان رہو اور ان کو نماز پڑھاؤ تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. یہ حالت جنگ میں، حالت خوف میں جو ہے یہ آیت جو ہے کہ ضمن میں آیت اتری ہے. اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم جو ہے رکوع کیا کرو. تو جو ہے قرآن مجید کے دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ مردوں کے لیے جو ہے نماز میں حاضر ہونا بلکہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ ان کے لیے واجب ہے. اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور جو ہے عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی جماعت کی کیا اہمیت ہے تو گھٹنوں کے بل سے ہی یہ لوگ جو ہے آتے. یعنی چل کے آنے کی طاقت نہیں بھی ہوتی تو یہ جو ہے گھٹنوں کے بل آ جاتے اور نماز ادا کرتے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا آگے کہ میں نے تو یہ ارادہ کر لیا کہ جماعت کھڑی کر دی جائے اور کسی ایک کو میں حکم دے دوں کہ وہ جو ہے لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں کچھ لوگوں کو لے کر کے جاؤں جن کے پاس جو ہے لکڑیاں ہوں اور جو ہے ان کو لے کر کے میں ان کے گھروں کے پاس جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوئے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو جلانے کا میں نے ارادہ کر لیا. لیکن دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ گھر میں بچے اور عورتوں کا خیال ہے تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے. اتنی بڑی سخت جو ہے بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جماعت کے سلسلے میں. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، ایک اندھا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر کے اندر نماز ادا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی. اور جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا هل تسمع النداء، کیا تو اذان سنتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجب، تب تو ضروری ہے کہ تو اذان کا جواب دے اور جماعت میں حاضر ہو جا. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ ما من ثلاثۃ فی قریۃ، کسی بھی گاؤں دیہات قریے میں 3 آدمی ہیں، ولا بدوین، یا کسی جنگل و بیابان میں 3 آدمی ہیں، اور لا تقام فیہم الصلاۃ، اور ان کے اندر نماز کی جماعت نہیں ہوتی ہے، تو الا استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. فعلیکم بالجماعہ، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. فإنما يأكل الذئب الخاصیہ، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری پر حملہ کرتی ہے جو جماعت سے الگ ہو جاتی ہے. تو لہذا جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ مرد کے لیے جماعت میں حاضر ہونا واجب ہے. اسی طرح آثار صحابہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کل القیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں پلے کہ وہ مسلمان رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان نمازوں کی حفاظت کرے حیث ینادى بہن، جہاں سے ان کے لیے آواز دی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مسجدوں سے اذان دی جاتی ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، تو ان جگہوں پر جا کر کے نماز پڑھنے کی ترغیب و تعلیم اس اثر کے اندر
پایا جاتا ہے۔ تو لہذا کتاب و سنت سے اور احادیث مبارکہ سے اور آثار صحابہ سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے جماعت میں حاضر ہونا واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی بات ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے جماعت پر مواظبت برتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک بھی جماعت ہوتی رہی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ جماعت میں حاضر ہونا یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے جماعت میں حاضر ہونا کیسا ہے، کیونکہ مردوں کے سلسلے میں تو بات واضح ہے کہ جو ہے مرد حضرات واجبی طور پر مسجد میں حاضر ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور عورتوں کے لیے اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو عورتوں کے لیے باجماعت مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز ادا کرنا یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ بلکہ یہ بات بھی یہاں ہم یاد رکھیں کہ اگر مسجد میں نہیں بھی جا رہے ہیں، گھر پر موجود ہیں، اور گھر کے اندر جو ہے ایک سے زائد عورتیں موجود ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ جماعت بنا کر کے 5 وقتہ فرض نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے۔ تو یہ حکم عورتوں کے لیے مستحب ہے، اگرچہ کہ عورتیں الگ الگ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے جماعت کا جو ثواب ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے گھر کی عورتیں خود جو ہے گھر میں جماعت بنائیں اور 5 وقتہ نمازیں ادا کریں، تو انشاءاللہ ان کو بھی جماعت کا ثواب مل سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دلائل کیا ہیں؟ وہی دلیلیں ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجۃ، کہ اکیلے کی نماز کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا 27 درجے جو ہے زیادہ اجر و ثواب اور درجات کا باعث ہے۔ وہ دلالت جو ہے علماء کرام نے اس سے یہ کیا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ عام ہے، جس کے عموم کے اندر عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ عورتوں کی امامت کیا کرتی تھیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہا امت النساء فی صلاة المغرب فقامت وسطہن وجہرت بالقراءۃ، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی جماعت کرائی اور جو ہے عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہو گئیں اور زور سے انہوں نے قراءت بھی پڑھی ہے۔ اسی طرح ان حجیرہ بنت حسین، حجیرہ بنت حسین رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ بیان فرماتی ہیں کہ امتنا ام سلمہ ام المؤمنین فی صلاة العصر وقامت بیننا، کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائیں، وقامت بیننا، اور ہمارے درمیان کھڑی ہو گئیں۔ تو عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں جماعت کے ساتھ تو مردوں کی طرح آگے جو ہے امام نہیں رہیں گے، بلکہ جو ہے انہی کی صف میں درمیان میں سنٹر میں عورت کھڑی ہو کر کے جو ہے امامت کرے گی۔ تو ان دونوں آثار سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی جو ہے باجماعت نماز اپنے گھر میں ہی صحیح ادا کریں، یہ مستحب ہے، اور انشاءاللہ جماعت کا ثواب ان کو اس طرح سے بھی مل جائے گا۔ اور اگر اکیلے پڑھ لیتی ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ عورتوں کی نماز کے لیے جماعت کا کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتی ہیں اپنے گھروں کے اندر تو انشاءاللہ ان کو بھی
27 درجے جو جماعت کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ کوئی نماز باجماعت نہیں پڑھتے ہیں، یعنی پورا گاؤں شہر ایسا ہے کہ وہاں پر باجماعت نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کہیں جماعت ہی نہیں ہوتی ہے تو ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے ائمہ فقہا کے نزدیک، اور اس کی وجہ یہ ہے، بیان فرمایا انہوں نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے جاتے راتوں کے اندر، راتوں میں، اور صبح فجر کا انتظار کرتے تھے۔ اگر فجر کی اذان ہوتی اس شہر سے تو پھر ان پر دھاوا نہیں بولتے تھے، اگر فجر کی اذان وہاں سے سنائی نہیں دیتی تو صحابہ کرام وہاں پر ان سے قتال کیا کرتے تھے۔ تو اذان پر نماز کو قیاس کیا گیا کہ اذان نہیں ہو رہی ہے تو ان سے قتال کیا جا سکتا ہے، تو پھر باجماعت نماز نہیں ہو رہی ہے تو ان سے قتال کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، بلکہ بڑے بڑے جو نشانیاں ہیں جو اسلام مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہیں، تو ان چیزوں میں سے ہے، تو لہذا جو ہے نماز ایک اہم اسلامی رکن ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر جو ہے ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ حفاظت کرے ہم مسلمانوں کی، اور توفیق دے کہ ہم جو ہے جہاں بھی رہیں اذان کا اہتمام کریں اور اسی طریقے سے نماز باجماعت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد مسجد کی طرف چل کر کے جانے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا آداب ہیں، اس سلسلے میں گفتگو ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ مسجد کی طرف چل کر کے جانے کی کیا فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں، اس میں سے چند احادیث پر میں جو ہے انشاءاللہ اختصار کروں گا۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنت كلما غدا او راح، جو شخص صبح اور شام بار بار مسجد کو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی باجماعت نماز پڑھنا اور مسجدوں کی طرف جو ہے بار بار جانا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد سے قریب آ کر کے ہم رہیں، نماز وغیرہ کی آسانی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے یا بنی سلمۃ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم آثارکم، کہ اے بنو سلمہ کے لوگوں، تم اپنے جگہوں پر ہی رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، تکتب آثارکم، تمہارے جو چلنے کی اور آنے جانے کے جو اجر و ثواب ہے، وہ اجر و ثواب جو ہے تمہارا لکھا جاتا ہے۔ اور یہ اجر و ثواب کیا ہے، کتنا ہے، اس سلسلے میں بات آ رہی ہے۔ تو اس سے پہلے ایک اور حدیث سن لے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کے لیے خوشخبری دی ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں رہے گا ان کے لیے اللہ کا سایہ ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے، یعنی وہ مسجد میں اس کا آنا جانا عام رہتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ کل قیامت کے دن، جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا
کہ مسجد کی طرف چل کے آنے جانے والوں کا کیا اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی بیتہ وصلاته فی سوقہ بضع وعشرین درجۃ۔ اوپر بھی یہ روایت گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے اپنے گھر کے اندر یا پھر بازار میں، تو جماعت میں حاضر ہونے سے 27 درجے جو ہے 27 درجے بلکہ اس سے زیادہ بھی اس کو ثواب اجر دیا جاتا ہے۔ ذالک ان احدکم اذا توضأ فاحسن الوضوء، اس لیے کہ تم میں سے کوئی آدمی جو ہے وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر مسجد کو آتا ہے، لا ينهزه الا الصلاۃ، اسے نہیں اٹھاتی ہے مگر صرف نماز، لا يريد الا الصلاۃ، وہ نہیں چاہتا ہے مگر نماز ادا کرنا، فلم يخط خطوة الا رفع الله له بها درجة، وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، وحط عنہ بہا خطیئتا، اور اس کا ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یدخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، ہر ایک قدم پر اسے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، بلکہ اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ، جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نماز میں ہے، مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، جب تک کہ نماز اس کو روک کر کے رکھتی ہے، تو وہ نماز کی حالت میں ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ کہتے ہیں فرشتے اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما، جب تک کہ وہ جو ہے حدث اسے حاصل نہیں ہوتا، یعنی جو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس وقت تک برابر فرشتے جو ہے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو شخص مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مسجد کی طرف آنے کے آداب یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، تو اس سلسلے میں 3 نکات اہم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی مسجد کی طرف آئے تو سکون و اطمینان کے ساتھ مسجد کی طرف آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، جب نماز کھڑی ہو گئی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہوتی ہے، تو تم دوڑ دوڑ کر کے جو ہے مت آنا، ولكن اتوها وانتم تمشون وعليكم السکینہ، لیکن تم آرام سے آؤ، سکون اطمینان کے ساتھ آؤ، وما ادرکتم فصلوا، جو تم ہی نماز ملے اس کو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو نماز چھوٹ جائے تو اس کو تم مکمل کر لو۔ یہ بڑی باریک تعلیمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، کیونکہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی جلدی جاؤں گا تو رکعت مل جائے گی، جلدی جاؤں گا تو رکوع مل جائے گا، یہ فلاں یہ فلاں، لیکن جلد بازی میں کبھی کبھی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ آدمی کبھی گاڑی پر جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کسی سے ٹکر کھا گیا، اور کبھی آدمی دوڑ کے جا رہا ہے، کہیں جو ہے پھسل کے گر گیا اور جو ہے کسی جو ہے کھمبے سے ٹکرا گیا، اس قسم کے بہت سارے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو لہذا آدمی جب مسجد کی طرف جائے تو سکون اطمینان کے ساتھ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس درمیان کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ کچھ آوازیں سنائی دیں لوگوں کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شأنکم، تم کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ استعجلنا الی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کے لیے جلدی جلدی کر کے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے مت کیا کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو فعلیکم بالسکینہ، تمہارے اوپر جو ہے سکون و اطمینان والا معاملہ ہو، وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو نماز چھوٹ گئی تو جو ہے جو نماز مل گئی تو اس کو پڑھ لو، اور جو چھوٹ گئی تو اس کو مکمل کر لیا کرو۔ تو یہ پہلا ادب ہے
کہ آدمی سکون و اطمینان کے ساتھ مسجد کی طرف آیا کرے۔ اور دوسری چیز ہے کہ تشبیک، یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کے آدمی نہ آئے مسجد کی طرف، اور مسجد کے اندر بھی جو ہے اس طریقے کی حرکت سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ ثم خرج يريد الصلاة، جو وضو کیا اور پھر نماز کے لیے نکلا، فهو فی صلاۃ، تو وہ اسی وقت سے نماز کی حالت میں ہو جاتا ہے، حتی یرجع الی بیتہ، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ کے جو ہے اپنے گھر واپس نہ آ جائے۔ فلا تقولوا هكذا یعنی یشبک بین اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے نہ کہو، یعنی جو ہے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کے جو ہے اس طریقے سے آدمی کو نماز کی حالت میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث کی روح سے جو ہے وضو کے بعد نماز کے ارادے سے جب وہ نکلتا ہے تو اس وقت سے ہی اس کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ غالباً یہ جو ہے سستی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پیر رکھ کر کے داخل ہوں، اور جو دعائیں مسنون ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا دخل عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انه كان اذا دخل المسجد قال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، قال اخت، قلت نعم، کیا یہی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں یہی ہے۔ قال فاذا قال ذلك قال الشیطان، جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے کہتے ہیں کہ حفظ منی سائر اليوم، کہ یہ بندہ جو ہے سارا دن مجھ سے محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ دعا عموماً جو ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، پڑھتے نہیں ہیں۔ جو عام دعا ہے اس کا بھی ذکر حدیث کے اندر ہے۔ حضرت ابی حمید بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو فلیقل، کہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رب العالمین میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اور جب باہر نکلے تو کہے کہ انی اسألک من فضلک، اللہ میں تیرا فضل طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود وغیرہ کا بھی ذکر ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ لہذا یہ جو ہے مسجد کے آداب ہیں کہ مسجد میں آتے وقت سکون و اطمینان سے آئیں، اور جو ہے اپنی انگلیوں کو تشبیک نہ دیں، اور اسی طریقے سے جو ہے دایاں پیر رکھ کر کے داخل ہوں، اور جو ہے جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد ایک آخری چیز ہے کہ عورتوں کا جماعت کے لیے مسجدوں میں حاضر ہونے کا کیا مسئلہ ہے اور اس کے کیا شروط ہیں، کیونکہ یہ بتا دیا گیا کہ عورتیں اگر مسجد میں اگر اپنے گھروں کے اندر بھی جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لیتی ہیں تو جماعت کا ثواب ان کو مل جاتا ہے، یہ عموم بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ بھی مسئلہ ہم دیکھتے چلیں کہ عورتوں کا مسجد میں حاضر ہونے کا جو ہے کیا مسئلہ ہے اور اس کے کیا شرائط ہیں۔ تو مختصر طور پر بات یہ ہے کہ عورتوں کا جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا مباح ہے، جائز ہے، درست ہے، وہ آ سکتی ہیں، اور جو ہے وہ مسجد میں جو ہے جماعت کے لیے حاضر ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کچھ دلائل ہیں جو عام ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے مت روکا کرو۔ تو عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسجد میں حاضر ہوں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے دلائل کو مختصر کر رہا ہوں، بس ایک ہی دلیل میں نے بتائی ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے
کہ عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکا کرو، ان کو مسجد جانے کی اجازت دے دیا کرو، اگرچہ کہ افضل ہے کہ عورت نماز اپنے گھر کے اندر ادا کرے، اگرچہ کہ افضل ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرے، لیکن وہ مسجد میں بھی جا سکتی ہے۔ اب شرائط کیا ہے عورت کے مسجد میں حاضر ہونے کے؟ شرائط میں دو اہم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عورت عطر، خوشبو یا زیب و زینت اختیار کر کے مسجد نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اسے منع فرمایا ہے، سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ عورت جو ہے زیب و زینت اختیار کر کے یا کہ پھر جو ہے خوشبو وغیرہ لگا کر کے مسجد میں داخل ہو۔ اس سلسلے میں جو دلائل ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ اصابت بخورا، کوئی بھی عورت عطر بخور جو ہے وغیرہ استعمال کرتی ہے، فلا تشہدن معنا العشاء الآخرۃ، تو وہ جو ہے عشاء آخرہ یعنی عشاء کی نماز میں وہ ہمارے ساتھ حاضر نہ ہو۔ اور اسی طرح فرمایا جو عام حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، ولیکن لیخرجن وہن تفیلات، لیکن وہ اس حالت میں لکھ لیں کہ وہ عطر وغیرہ استعمال کر کے نہ رہی ہوں، بلکہ بغیر عطر بخور وغیرہ کے استعمال کیے کہ سادے انداز میں نکلے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا، جب تم میں سے کوئی جو ہے نماز میں حاضر ہونے، مسجد میں حاضر ہونے کا چاہتی ہے تو فلا تمس طیبا، تو وہ خوشبو وغیرہ جو ہے لگا کر کے نہ نکلے۔ اور زیب و زینت کا مسئلہ ہے تو پھر یہ خوشبو ہی کے اندر داخل ہے کہ جس طریقے سے خوشبو لگانے سے مرد عورت کی طرف مائل ہوتے ہیں، ویسے زیب و زینت اختیار کر کے تیار ہو کے اگر عورت نکلتی ہے تو وہ جو ہے یہ بھی فتنے کا سبب ہے، تو ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر مسجد جانا چاہتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی اجازت سے مسجد جایا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد، تم میں سے کسی سے اپنی بیوی یا عورت کوئی بھی جو اس کے ماتحت ہے اگر مسجد جانے کی اجازت چاہتی ہے تو فلا یمنعها، تو وہ اسے منع نہ کرے، ٹھیک ہے، منع نہ کرے۔ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ کیا مرد کو منع کرنے کی یعنی کہ طاقت ہے کہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ منع نہ کرے، لیکن اگر کوئی مرد منع کرتا ہے تو کیا جو ہے وہ اس بات کا مجاز ہوگا کہ وہ اپنے بیوی کو یا اپنے جو ہے ماتحت عورتوں کو مسجد جانے سے روکے؟ تو اس میں علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ مرد کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو مسجد جانے سے روکے، یعنی بالکل جو ہے نہیں روک سکتا، اگر عورت اجازت لیتی ہے تو مرد کو اجازت دینا ہی دینا ہے، تو علماء کا ایک موقف ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اگر مرد چاہتا ہے تو عورت کو مسجد جانے سے روک بھی سکتا ہے، کیونکہ حالات جو ہے وہ جانتا ہے یا فتنے وغیرہ کا سبب بن سکتے ہیں، یا دیگر کوئی اور مسئلہ ہو جس کی وجہ سے شوہر اگر عورت کو مسجد جانے سے روکتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ مسجد جانے سے رکی رہے، کیونکہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری یا اس کی بات کو ماننا یہ اس پر واجب ہے، اور جماعت میں مسجد میں حاضر ہونا بس یہ جو ہے فضیلت والا عمل ہے۔ تو فضیلت حاصل کرنے کے لیے جو ہے ایک واجب کو ترک کرنا عورت کے لیے درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو دلائل ہیں وہ اپنی جگہ ثابت ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت اگر مسجد جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن دو شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے زیب و زینت اور عطر وغیرہ استعمال نہ کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر کی اجازت لے کر کے وہ جائے،
اب مسئلہ بعد کا ہے کہ شوہر اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، یا شوہر کو اجازت دینے کا حق ہے یا روکنے کا حق ہے یا نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ لیکن جو بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر شوہر کسی مصلحت کے تحت اپنی بیوی کو یا پھر ماتحت عورتوں کو مسجد جانے سے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے بات یہاں یہ واضح ہے کہ عورتیں جو ہے مسجد جانے سے رکی رہیں، کیونکہ ایک فضیلت والا عمل ہے جماعت میں حاضر ہونے کا، تو جو ہے اس سے رک جائیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ کچھ باتیں تھیں جو نماز با جماعت کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور بھی کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ، شاید کہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات مکمل طور پر واضح ہوگی۔ بس یہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔